بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شام کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اور ہم کچھ احادیث کو بھی رکھیں گے آگے اپنے سامنے اور ان کے ساتھ کوشش کریں گے حالات کو سمجھنے کی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو اس وقت معاملات چلے ہیں پچھلے سال سوا سال سے، جو فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے نسل کشی کی ہے وہاں پر صہیونیوں نے، وہ نسل کشی یہ جو جتنے بھی مسلم ممالک کے حکمران ہیں انہوں نے بیٹھ کر تماشا دیکھا ہے اس چیز کا۔ اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے اور سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے، بڑے کلیئر انداز میں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی مسلم ممالک کے حکمران ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس میں وہن کی بیماری کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو مسلم امہ ہوگی یہ وہن کا شکار ہو جائے گی دور فتن میں، زمانہ آخر میں۔ جہاد چھوڑ دیں گے کیونکہ موت کا ڈر ہوگا اور دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، دین کی محبت ختم ہو جائے گی، اللہ اور رسول کے ساتھ جو فرما برداری کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا، اور امت مسلمہ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، اتحاد امت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، فرقہ واریت عام ہو جائے گی، اور ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن ہوگا، انفرادی سوچ رکھیں گے، اجتماعی سوچ ختم ہو جائے گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم کلیئرٹی میں ڈیٹیل سے ہم ان ساری چیزوں پر بات کر چکے ہیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں، اس سلسلے میں ہم نے ساری احادیث بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف میں یہاں پر ایک چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں یہ اس وقت بالکل باطل جو قوتیں ہیں ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی حالات جس طرف جائیں گے، اگر حق کی طرف جا رہے ہیں، ایون کہ امام مہدی کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو یہ سب لوگ امام مہدی کے بھی خلاف ہوں گے، اور اس سے پہلے جو حق کی جو بھی بات کرے گا اس کے خلاف ہی یہ سارا معاملہ رہے گا، جس میں یہ آپ مین سٹریم میڈیا دیکھ لیں اور اس میں حکومتوں کے رویے دیکھ لیں، یہ سب چیزیں دیکھ لیں آپ، یہ پورا کیونکہ یہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ ہے اس وقت پوری دنیا کا۔ صہیونیوں نے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اور جو ان کے قابو میں نہیں تھی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے 100 سالہ تاریخ آپ دیکھ لیں کیا چل رہا ہے اور آج تک کیا چل رہا ہے، جس نے سر اٹھایا۔ اور اس میں ایک چیز واضح طور پہ میں بڑی دفعہ سمجھا چکا ہوں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص اٹھتا ہے وہ کوئی بہت ہی زیادہ کوئی نیک اور پرہیزگار ہوگا تبھی ان کو خطرہ ہوگا۔ ان کو آپ کی نمازوں روزوں سے، حج اور زکوٰۃ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انفرادی چیزیں ہیں۔ ان کو مسئلہ ہے اس بندے سے جو اجتماعی سوچ رکھتا ہے۔ اس چیز کو میں بڑے عرصے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی لوگ نہیں سمجھتے، ظاہری بات ہے، شاید میں سمجھا نہیں پاتا ہوں صحیح طرح سے، شاید لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ شاید دور ہی ایسا ہے، لوگ اتنا فہم ہی نہیں رکھتے چیزوں کا۔ ایدر ون آف دیم، کوئی بھی اس میں وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اٹھتا ہے جو اجتماعی سوچ رکھتا ہے، جو جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شخص آگے چل کے ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، جو ان کو ٹکراتا ہے، ٹکر دیتا ہے کسی بھی انداز میں، وہ شخص ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی پرہیزگار ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ انہوں نے پورے مسلم ورلڈ پہ قابو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ان کو مسئلہ آتا ہے تو وہاں وہ برین واشنگ کرتے ہیں لوگوں کو ان کے خلاف۔ تو یہ جو معاملہ چل رہے ہیں، میں کچھ حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب سے یہ HTS جس کو حیات تحریر الشام کہا جاتا ہے، اس نے بشار الاسد سے، جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، جو کہ وہاں پر لوگوں کی مرضی کے بغیر زبردستی قابض تھا پورے ملک پر، ملک شام پر، اس سے قبضہ چھڑوایا، اور اس کا ظلم ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ آپ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا کچھ اس نے کیا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے وہاں پر مظلوم لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنا چکے ہیں،
اس کا لنک بھی لگا دیتا ہوں، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں اس میں، بلکہ اس میں جو عرب ممالک کے جو حکمران ہیں ان کا جو رول کیا رہا ہے اس وقت، یعنی کہ پچھلے 100 سالہ تاریخ جو ہماری رہی ہے، پیچھے جب آٹومن امپائر کو توڑا گیا اور پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے عرب ممالک بانٹے گئے اور رشوت کے طور پہ ان کو دیے گئے، عرب ممالک کے جو قبائل تھے ان کو دیے گئے، یہ ایک ناجائز قبضہ تھا، یہ ان کا کوئی حق تو نہیں تھا، ان قبائل کا کیا حق تھا کہ پورے ملک پر قبضہ کر لیں؟ کس حیثیت سے انہوں نے ان ملکوں پر قبضہ کیا، ان قبیلوں نے، ان قبائل نے، تمام قبائل نے؟ تو یہ اسپیشلی اس میں آل سعود سر فہرست ہے، انہوں نے مل کر صہیونیوں کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، اور برطانیہ کے پیچھے ظاہری بات ہے صہیونی قوتیں تھیں، اور آج کل وہی صہیونی قوتیں امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو جہاں طاقت ہوتی ہے صہیونی قوتیں وہیں پر اس سسٹم کو قبضے میں کر لیتی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے برطانیہ کے سسٹم کو قابو کیا ہوا تھا، اب انہوں نے، برطانیہ تو ابھی بھی ان کے پاس ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کے سسٹم کو بھی کنٹرول کر لیا ہوا ہے، وہاں کی سسٹم میں پنجے گاڑ دیے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو بائیڈن کی جو اس وقت پوری ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے جتنے بھی ٹاپ جو رینک جو لوگ ہیں وہ سب کے سب صہیونی ہیں، پیدائشی یہودی ہیں، اور جن میں سر فہرست وہ اینٹھنی بلنکن ہیں جو بڑا اس وقت ایکٹیو بھی ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی۔ لیکن یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ جو صہیونی قوتیں ہیں یہ کس طرح جو ہے نا یوز کرتی ہیں اندر کے لوگوں کو، ضمیر فروشوں کو، پھر مسلمانوں کو ان کے ذریعے قابو میں کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بشار الاسد سے قبضہ چھڑایا گیا ہے، اس کے بعد سے یہ جو عرب ممالک کے یہ جو بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اور کچھ ڈکٹیٹرز بھی اس میں شامل ہیں، وہ بڑے ان میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ان کی بے چینی کے کچھ میں آپ کے ساتھ وہ کچھ آرٹیکلز پہ لگاتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عرب ممالک اس وقت بڑے جو ہیں پریشان ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو ایچ ٹی ایس ہے، ان کا جو اس وقت جو ان کا مقصد تھا نا، وہ مقصد تھا بشار الاسد کے قبضے سے شام کو چھڑانا۔ اس سے پہلے جو اس کا لیڈر ہے، جو جولانی جس کو کہا جاتا ہے، ویسے اس کا نام احمد ہے، وہ احمد جو ہے وہ پہلے القاعدہ کا بھی حصہ رہا ہے۔ القاعدہ چونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ کوئی گلوبل قسم کی ان کی ایفرٹ تھی خلافت کے قیام کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے، لیکن وہ اس میں کوئی ان کا کوئی واضح لائحہ عمل نہیں تھا۔ وہ کوشش تو کر رہی تھی لیکن واضح لائحہ عمل نہیں تھا جو کہ پریکٹیکل ہوتا۔ تو بہرحال اس نے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کیا، جو بھی اس کے ریزنز تھے، اور اس میں مین ریزن یہی تھا کہ یہ فوکس شام پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کا مقصد، کیونکہ شام پہ بہت جو ظلم ہوا ہے نا بشار الاسد کا، وہ بہت شدید قسم کا ظلم اس نے عوام کے اوپر کیا ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس کی ظلموں کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہاں پر نہتی عوام کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، بامبنگ کی گئی، ان کے اوپر کیمیکل ہتھیار چلائے گئے، پورے کے پورے گاؤں جو ہیں وہ تباہ کیے گئے، پورے کے پورے جو شہر تھے وہ تباہ کیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، ان کی اتنا شدید ظلم کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ بشار الاسد، اور اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا، اس کے خلاف کوئی نہیں بولا۔ جتنے لوگ آج بول رہے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ میڈیا میں نظر آ جائیں گے، جو ایچ ٹی ایس کے خلاف جو اس وقت پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اس میں بڑے سرگرم ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بشار الاسد کے معاملے میں وہ سب خاموش تھے، یعنی کہ بشار الاسد کا ان کو ہر چیز ان کو قبول تھی، لیکن ایچ ٹی ایس سے مسئلہ ہے لوگوں کو پتہ کیا ہے، کیونکہ یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے والا معاملہ ہے۔ ایون اگر ہم فار سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیں کہ یہ جولانی اگر ایون سی آئی اے کا بھی بندہ ہے، فار سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان بھی لیں، لیکن جو اس کے نیچے اتنے لوگ جو ریئل جو جہادی ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو مخلص ہو کے اللہ اور رسول کے لیے اور اسلام کے لیے جو نکلے ہوئے ہیں، جو جہاد کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں، جو اتنے زیادہ تعداد میں، تھوڑے لوگ نہیں ہیں، کافی لوگ، کافی مجاہدین ہیں اس کے ساتھ، جو کہ پراپر ویپنز جن کے پاس ہے سارا۔ لیکن ایک چیز سامنے لیں، ان کے پاس ابھی ایئر فورس نہیں ہے۔ جو لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں جی کہ اس نے اسرائیل پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اسرائیل پہ حملہ کرنا، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا کی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور اس کو ایئر فورس کے علاوہ تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
وہاں پر وہ پورا سراؤنڈڈ ہے، ان کا پورا ایک حصار میں ہیں وہ لوگ. آپ کے پاس ایئر فورس ہوگی تبھی آپ اس پہ اٹیک کر سکیں گے، اور ایئر فورس والے جتنے ممالک تھے وہ سب ان کی گود میں ہیں. کون کرے گا ایئر فورس سے اٹیک؟ تو یہ تو مجاہدین ہیں، یہ تو پیدل ہیں. ٹینکس ہوں گے یا گاڑیاں ہوں گی، یہ تو پیدل ہیں، یہ تو زمینی فوج ہے. تو یہ تو اپنے ٹائم پر ہی آگے جائیں گے، جب بھی ان کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے یہ لوگ. اسی چیز سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں. اب دیکھیں ایک دم سے شام پر حملے شروع ہو گئے. پہلے حملے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اب لوگ کہیں جی کہ شام کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا بشار الاسد نے. بشار الاسد نے شام کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہوا تھا. بشار الاسد ان کا اپنا بندہ تھا، ان کی پاکٹ میں تھا. جو ملک ان کی پاکٹ میں ہے وہاں پہ حملہ کیوں کریں گے؟ اب جس طرح فار ایگزامپل آپ لے لیں اس کو مصر کو، ایجپٹ ان کی پاکٹ میں ہے. ایجپٹ کے پاس ایئر فورس ہے، ایجپٹ کے پاس زمینی فوج ہے، ہر سب کچھ ہے. ایجپٹ پہ حملہ تو نہیں کیا انہوں نے. ایجپٹ تو ان کی جیب میں ہے. ایجپٹ کا جو جنرل سیسی ہے اس کو بھی بے چینی لگی ہوئی ہے. وہ اب جارڈن بھی ساتھ ہی ہے، اس کو بھی نہیں کچھ کہتے. جارڈن کا جو کنگ ہے، کنگ عبداللہ، وہ آپ دیکھ لیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے ان کے. وہ کچھ بھی نہیں کرتا. نہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے خطرہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اندر سے یہ سب ایک ہے. اب یہ جارڈن کا کنگ اور یہ مصر کا جو جنرل سیسی ہے، جو ڈکٹیٹر ہے، جس نے عوام کی مرضی کی حکومت گرائی تھی مصر میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے. مورسی کو اس نے جیل میں ڈالا اور اس کو جیل میں زہر دے کے مارا گیا. پھر مورسی کے بیٹے کو بھی اسی طرح ہی، اس بیچارے کو بھی، کیونکہ وہ کوشش کر رہا تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد، لیکن اس کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا. اتنے ظالم لوگ ہیں. بہرحال جنرل سیسی جو قابض ہے مصر پہ، وہ اور جارڈن کا کنگ، یہ دونوں ملتے ہیں ریسنٹلی ابھی، اور یہ جناب باتیں کر رہے ہیں جی کہ ان کو بڑا جو ہے نا تشویش ہے کہ مصر میں جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ عوام کی مرضی کی حکومت آنی چاہیے. میں ہنستا ہوں ان لوگوں پہ، اور جو ان لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں ان لوگوں پہ، کہ یہ لوگ کس، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا کیا اتنے یہ کن ذہن ہیں. کیا ہے مسئلہ ان لوگوں کا کہ یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. اس صہیونی کس طرح قابض کیے ہوئے ہیں پورے مسلم ورلڈ کو، اور مسلم ورلڈ کے جو حکمران ہیں وہ پپٹس ہیں صرف. اب وہ اینٹنی بلنکن وہ آتا ہے جی، کنگ جارڈن سے ملتا ہے. کنگ جارڈن کو آ کے وہ یہی جو ہے وہ سبق پڑھا رہا ہے جی کہ سیریا کے لوگوں کی بڑی فکر ہے جی ان کو، اور جی سیریا کے اندر بڑی جی اسموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے جی پاور کی، اور عوام کی مرضی کی حکومت آنی چاہیے جی، ہیومن رائٹس، دس اینڈ دیٹ. یہ سب چیزیں باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ جب بشار الاسد تھا، اور وہ جب دنیا کے آپ دیکھ لیں کہ سارے ظلموں کے پہاڑ توڑا تھا سیریا کے لوگوں پر. اور سیریا کے لوگوں کی ابھی میں آتا ہوں احادیث آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ ان کی کیا ویلیو ہے اللہ کے ہاں، اور سیریا کی جو ملک کی کیا ویلیو ہے اللہ کے ہاں، وہ میں رکھ کے. لیکن جب یہ ظلم کے پہاڑ توڑا تھا اس وقت مسلم حکمران کہاں تھے؟ اس وقت یہ زائنسٹ قوتیں، اینٹنی بلنکن اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت ہی اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس کی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، ذبح خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور کتنی دہائیوں سے وہاں پر لوگوں کو قید ہے جو کہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ پائے اتنے سال. بہرحال وہ تو خیر ایک دردناک ایک حقیقت ہے، جو کہ ویڈیوز تو میں لگا ہی نہیں سکتا یہاں پہ. میں تو خود دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں وہ ویڈیوز. اتنی میرا دل کو وہ ہلا دیتی ہیں وہ ویڈیوز. میں اتنا میرے اندر ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے کہ میں وہ ظلم دیکھ سکوں جو بشار الاسد نے وہاں پر کیے ہیں. میں نے کچھ کوشش کی تھی ویڈیوز دیکھنے کی، لیکن میرے سے برداشت نہیں ہوتا. بہت اتنا ظلم کیسے یہ لوگ کر لیتے ہیں؟ کیسے بھی اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما برداری کے جذبے کو بھول جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بالکل ان کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہے. اب یہ جب HTS والے آگے آئے ہیں تو ان سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اب ان کو پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ان سب کے قبضے ناجائز قبضے ہیں. آپ یہ اٹھا لیں، عرب ورلڈ سارا اٹھا لیں، کس حیثیت سے یہ قابض ہیں عرب ممالک کے اوپر؟ اور یہ جو مصر پہ جو جنرل سیسی بیٹھا ہوا ہے، جارڈن پہ جو کنگ بیٹھا ہوا ہے، یہ کس حیثیت سے قابض ہیں اپنے ممالک پر؟ ہمارا تو کانسیپٹ اسلام میں ایک امت کا ہے، ون نیشن. پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ون نیشن ہے. ہم ایک قوم ہیں. ہم یہ جو نیشنلزم کے جو ہمیں یہ انہوں نے چورن بیچے ہوئے ہیں نا، یہ
قوم پرستی کی طرف لگایا ہوا ہے، یہ ہمیں اللہ نے نہیں سکھایا، یہ قرآن نہیں سکھاتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، یہ صحابہ نے نہیں سکھایا، یہ ائمہ کرام نے نہیں سکھایا. انہوں نے تو ہمیں ایک قوم بننا سکھایا ہے، ایک جماعت کا جو کانسیپٹ ہے، اتحاد امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ سکھایا ہے. بہرحال یہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جتنے مسلم حکمران ہیں، اگر یہ ان کی نیندیں حرام ہیں تو کسی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر مجاہدین کی یہ جو ایک قسم کی جو موومنٹ ہے، یہ اگر چل پڑے گی تو کل ان کو خطرہ ہے ان لوگوں سے. یہ جتنے عرب ممالک آس پاس جو اس کے سیریا کے آس پاس ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں آس پاس جتنے بھی، اب انہوں نے تو پورا تباہ کر کے رکھ دیا ہوا مسلم ورلڈ. آپ لیبیا دیکھ لیں، سوڈان دیکھ لیں، صومالیہ دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، یہ سارے ممالک کو، یمن دیکھ لیں، یہ سارے ممالک کو تو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے. یہ لیبنان کو بھی انہوں نے ریسنٹلی تباہ کر دیا ہے. یہ سارے مسلم ممالک کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں قابو نہیں آیا گیا کوئی، تو وہاں پر انہوں نے اپنے مرضی حکمران حکومتیں گرا کر بٹھا دی ہیں، جو کچھ بھی نہیں بولتے. جو تماشا دیکھا ہے جنہوں نے ابھی فلسطین میں نسل کشی کا، مظلوم فلسطینیوں کی، کسی کی کانوں میں جوں تک نہیں رینگی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور وہ کھل کے ملتے ہیں اینٹنی بلنکن سے سب امریکہ جا کے، اور یہ سارے جو فرانس ہے، یہ سارے ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں فرانس کے صدر سے، یہ سب ساتھ شامل ہیں اسرائیل کے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو بہرحال جس کو یہی نظر نہیں آ رہا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل. آگے تو معاملات اور بڑے خراب ہونے والے ہیں. تو یہ تو میں ابھی سے زیادہ کیا کہوں، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی اس پہ. بلکہ لیبیا کے ایک مفتی کا بھی بیان آیا ہے. اچھا، اس دور میں علماء حق بھی بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ظاہری بات اپنا ڈر ہے کہ اگر کوئی حق بیان کرنا چاہے ان کو اٹھا لیا جائے گا. تو موت کا ڈر غالب آ گیا نا، وہن اسی کو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں وہن. تو یہ بہرحال مفتی لیبیا کے مفتی کا بیان بڑا اہم ہے. میں بیان آپ کے ساتھ لگا دیتا ہوں اسکرین پر، اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں. اس کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شام کی جو اس وقت مجاہدین کی جو جماعت غالب آئی ہے شام کے اوپر، شام کو بیسیکلی میں تو کہوں گا کہ اس کو بیسیکلی قبضہ چھڑوایا گیا ہے ظالموں کا. تو اب اس نے مشورہ جو وہ دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ آپ نے ان کے انفلوئنس سے بچنا ہے، سعودی عرب کے اور یو اے ای کے. باقاعدہ اس نے نام لیے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ یہ ملے ہوئے صہیونیوں کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے آپ کو فنڈنگ بھی دیں گے، پھر آپ کو اپنے ساتھ ملائیں گے، پھر آپ کو یوز کریں گے، پھر آپ ان کے مرہون منت رہیں گے، پھر آپ کو یہ جس طرح نچائیں گے آپ اس طرح ناچیں گے. اس کا مفہوم بہرحال اس کا یہی ہے. ایگزیکٹ ورڈز یہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ لیں، میں اس کا لگا دیتا ہوں اس نے جو کہا ہے، وہ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس نے جو کہا ہے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ خبردار کر رہا ہے یہ شام کے لوگوں کو یو اے ای سے اور سعودی عرب سے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب جو ہیں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے جو ہے امت محمد کا جو اتحاد کا جو کانسیپٹ ہے اس کو نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ ان کے خلاف چلا جائے گا سارا. کیونکہ وہ جس طریقے سے قابض ہیں گلف پر اور یہ عرب کنٹریز پر، یہ تو غیر شرعی ہے. تو اگر مسلمانوں میں اگر جہاد کا جذبہ یعنی کہ اگر پیدا ہو گیا اور مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم بن کر، ایک امت بن کر اگر ابھریں گے جس طرح یہ ایس ٹی ایس کی جو روش ہے، تو یہ تو آگے سارے معاملات ان کے بڑے خطرے میں آنے والے ہیں. بہرحال یہ میں کچھ احادیث آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. یہ حدیث کو سمجھنا بڑا ضروری ہے موجودہ حالات کے ساتھ. یہ آہستہ سے میں جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو اس میں کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. وہ بڑی حدیث امپورٹنٹ حدیث ہے جس کو ہم بہت دفعہ اپنے پچھلے ویڈیوز میں ہم شیئر کر چکے ہیں، جس کا مفہوم ہے، ان ساری حدیث کا مفہوم آپ سے شیئر کروں گا، کمی بیشی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اس میں لکھا ہے جب اہل شام میں فساد پیدا ہو جائے گا تو مسلمانوں میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. یعنی کہ اہل شام میں جب فساد پیدا ہو جائے گا، اس بات کو تقریباً کوئی 12 سال لگ بھگ ہو چکے ہیں جب شام میں فساد پیدا ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے امت میں خیر ختم ہو جائے گی. امت میں خیر ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہن پیدا ہو جائے گا. اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہمیں بتائی ہوئی ہے. وہن والی حدیث ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی شیئر کی ہے، جس میں دنیا کی محبت، موت اور جہاد کا ڈر ہے. ظاہری بات ہے موت کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، دنیا کی محبت، موت اور جہاد کا جو کراہت ہے، موت سے کراہت، جہاد سے کراہت. تو یہ خیر ختم
خیر ختم ہوگی، دشمن سے لڑنا نہیں ہے، دشمن جو مرضی کرے، آپ نے خاموشی سے تماشا دیکھنا ہے، اور جو جتنے کمزور مسلم ممالک ہیں ان کو دشمن تباہ کر رہا ہے اور آپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس افواج بھی ہیں، آپ کے پاس ایئر فورسز ہیں، آپ کے پاس نیوی فورسز ہیں، آپ کے پاس دنیا جہان کے بڑے بڑے اسلحے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ وہن کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہن کی وجہ سے ہی آپ صہیونیوں کے ساتھ مل چکے ہیں. آپ نے انڈر دا ٹیبل ان سے ایک پیکٹ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم صرف زیادہ سے زیادہ مذمتی بیان دے دیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، ہم ساری چیزیں آپ کے ساتھ اوکے رکھیں گے اپنی، اور ہم کبھی بھی آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. یہ ان کا ایک اندر سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. بہرحال یہی وہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام میں فساد پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. میجورٹی کی ہمیشہ اکثریت کی بات ہوتی ہے، تو اکثریت جو مسلمانوں میں ان میں خیر ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملہ، اس کا مفہوم ہے آف کورس، جب معاملہ اتنا بڑھ جائے گا، یعنی کہ جب حالات اتنے بگڑ جائیں گے، جب فتنہ فساد پھیل جائے گا، اس کا مفہوم یہ ہے ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں ہوگا، ایک لشکر عراق میں ہوگا. یعنی کہ آپ کی جو مجاہدین ہیں وہ سکیٹرڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جہاد کر رہے ہوں گے آف کورس. تو صحابی نے سوال کیا کہ میں کہاں جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو اختیار کرنا. بلا شبہ یہ علاقہ اللہ کا پسندیدہ ہے. شام کے بارے میں سمجھ لیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. شام کا علاقہ اللہ کا پسندیدہ ہے. اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہیں جمع کرے گا. اور اگر شام میں نہ جا سکو، اس میں کوئی بھی ریزنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عذر ہو سکتے ہیں، تو اپنے یمن کو اختیار کرنا. اب یمن کے بھی بڑا رول امپورٹنٹ ہے. یمن میں جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے یہ اس سارے صہیونیوں کے جو ان کو ٹکر دینے کی، تو وہ بھی قابل ستائش ہے. اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے یمن والوں کے لیے. یمن والوں نے اس وہن کے دور میں انہوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے. بہرحال اپنی لمٹ میں ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یمن خود خانہ جنگی کا شکار ہے. یمن خود وسائل کا بالکل کوئی وسائل نہیں ہے ان کے پاس، اس کے باوجود بھی کیونکہ سمندر کے ایریے میں وہ جتنا کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا. بہرحال اس کے ساتھ میں ایک حدیث اور بھی شیئر کر دیتا ہوں جس میں مسند احمد کی بھی ہے. اس میں بھی تقریباً یہی بات ہے جس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب بہت سے لشکر ہوں گے تو شام کو لازم کر لینا. تو یہ بھی اس کے ساتھ اسی کا سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ جب لشکر زیادہ ہو جائیں گے، جب یہ آپ دیکھ لیں نا مجاہدین کے لشکر اتنے زیادہ ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اتنے زیادہ ڈفرینٹ ان کے نام ہیں اور سارا کچھ. لیکن شام کو باقاعدہ پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے کہ شام کے لشکر کو آپ نے پکڑنا ہے. شام میں جو اب شام میں تو ایک ہی لشکر بھی غالب آیا ہے، اور تو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. آپ 1400 سالہ ہسٹری دیکھ لیں، شام میں ابھی پہلی بار یہ سارا کچھ معاملہ ہوا ہے، یہ مجاہدین کا اور یہ سارا کچھ. اس سے پہلے تو آپ دیکھ لیں وہ قبضے ہی چلے آ رہے ہیں حکومتوں کے. یہ پہلی بار ایک ہوا ہے کہ مجاہدین نے قبضہ چھڑایا ہے شام میں سے. تو شام کے آگے فتح ہونے کی بھی بات آگے میں اس کو کرتا ہوں. جو ایکچوئل فتح کیا گیا شام کو وہ ابھی ہوا ہے. ابھی آگے اس کے فیزز ہیں، ابھی ہو سکتا ہے اس میں مزید کچھ آگے تیزیاں آئیں، وہ ابھی ٹائم اس چیز کو ایکسپلین کرے گا. لیکن یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوئی ہے جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے. ابھی آپ اگلی چیز کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے جب تم دیکھو کہ خلافت شام تک پہنچ گئی ہے. ابھی دیکھیں یہ بیسکلی تو یہ القاعدہ کا نعرہ تو خلافت کا ہی تھا نا، القاعدہ سے یہ نکلا ہے، یہ الجولانی، یہ جو جس کا نام احمد ہے، لیکن اس کا مقصد شام میں خلافت کا ہی قائم کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ملا رہے ہیں. اللہ نوز بیسٹ، ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی معاملہ نہ ہو سکتا ہے، آگے اس میں تیزی آنے والی ہو سکتا ہے، آگے کوئی اس سے اچھا کوئی لیڈر آنے والا ہو، واللہ عالم الصواب، اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ معاملات ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو شام میں ہو رہا ہے، آپ کو شام کو بھی پکڑنا ہے. شام میں اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی اکٹھا کرے گا. ابھی آگے اور بھی احادیث آئیں گے تو آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیوں میں اس یہ جو مجاہدین کا جو لشکر ہے شام کا HTS، کیوں میں اس کے حق میں ہوں. جو سارے میں نے انالیسز لگائے اور جو میں نے دیکھا ہے کہ UAE میں بھی بڑی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ جو جارڈن کے کنگ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ جو
مصر کا جو سی سی ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جو اینٹنی بلنکن آ گیا وہ جارڈن کے والے کے پاس گیا، اور اس کے بعد سے یہ سب جو ہے یہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں جی کہ عوام کی مرضی کی حکومت آنی چاہیے. یہ سب چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اس موومنٹ سے، اس ایچ ٹی ایس سے ان سب کو مسئلہ ہے. اس کے بعد سے حملے تیز ہو گئے اسرائیل کے اس پورے علاقے میں، شام میں. تو بہرحال یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ خلافت شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، یعنی کہ آگے معاملات خراب ہونے والے ہیں، مصیبتیں ٹوٹیں گی، اور بھی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی. یہاں پہ علامتوں کی بات آ رہی ہے. علامتیں آف کورس میرے جو انالیسس کے مطابق اس کا مطلب ہے آگے بڑی علامتیں آنے کی بات یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور قیامت اس وقت بہت قریب آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث میں لاؤں گا جو کہ بڑی ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے اور بڑی آئی اوپننگ حدیث ہے. مجمع الزوائد میں یہ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کا بھی مفہوم رکھتا ہوں، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں کہ جب یہ خلافت شام تک پہنچ جائے گی، زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی، اور بھی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت بہت قریب آ چکی ہوگی. واللہ اللہ اکبر. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عوف، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی تو سوائے ایک کہ باقی سب جہنم میں جائیں گے. ابھی یہ خیر اس کا سٹارٹ ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ حق کی جماعت کون سی ہے، وہ ایک جو فرقہ ہے وہ کون سا جنت میں جائے گا. اس میں آپ پلیز اس ویڈیو کو دیکھ لیں جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی، آپ کو تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ جماعت کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں. یہاں پر اسی ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ جماعت کے کانسیپٹ پہ ہوگا. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا اس عقیدے والے ایپیسوڈ، عقیدے کی اصلاح والے ایپیسوڈ میں، وہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. یہ جو امت فرقوں میں بڑھ جائے گی تو سوائے کہ باقی جہنم میں جائیں گے، اس کی ایکسپلینیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اور آگے چلتے ہیں، اس حدیث کے جو مفہوم ہے اس کے مطابق ہم آگے چلتے ہیں. پھر عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا کب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شرطیں زیادہ ہوں گی، کنیزیں مالک بن جائیں گی، بے حیثیت لوگ منبر پر بیٹھیں گے، قرآن کو موسیقی بنا لیا جائے گا. قرآن کو موسیقی بنا لیا جائے گا. اب دیکھیں قرآن کو کتنی خوبصورت آواز میں یہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی کچھ احادیث بھی شیئر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن بڑی خوبصورت انداز میں یہ قرأت کر کے پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حلق سے نیچے کیسے اترے گا؟ قرآن تو جہاد کی بات کر رہا ہے. قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ یہ مظلوم جو فریاد کرتے ہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو، تم کیوں ان کی مدد کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں موت سے ڈرتے ہو؟ موت تو تمہیں اپنے گھروں میں بھی، اگر قلعوں میں بھی، بند قلعوں میں بھی بیٹھے ہو تو وہاں پر بھی آ جائے گی. تو یہ جب یہ جو قرآن کی آیتیں آپ بڑی خوبصورت انداز میں جب پڑھیں گے، عمل نہیں آپ اس پہ کریں گے، تو آپ کے حلق سے تو نہیں اتر رہی ہیں آیات. قرآن میں جہاد کی جہاں جہاں آیات اتر رہی ہیں، قرآن میں جہاں جہاں کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ آیت آپ کے حلق سے کیسے اتر رہی ہے؟ نہیں اتر رہی ہے، اتر سکتی ہی نہیں ہے. اللہ جہاد کا حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کر کے دکھایا ہے. یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کر کے دکھائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، مظلوم کو بچانا ہے، ظلم روکنا ہے. یہ سب چیزیں اب کیسے حلق سے اتریں گی قرآن کی آیات؟ بہرحال قرآن کو موسیقی بنا لیا جائے گا، موسیقی ہی بن گیا ہے قرآن. قرآن پہ عمل تو ہوتا نہیں ہے. قرآن کی آیات آپ کے آگے رکھیں، لوگوں کے آگے رکھیں، لیکن ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے لیے وہ اب پرائرٹی نہیں رہی ہے لوگوں کے لیے قرآن. حدیث تو آف کورس جب قرآن ہی پرائرٹی نہیں رہا تو حدیث کیسے پرائرٹی ہو سکتی ہے؟ بہرحال آگے مساجد کو آراستہ کیا جائے گا، یعنی کہ نمود و نمائش ہو رہی ہے مسجدوں کی. آپ دیکھ لیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر لوگ تصویریں اترواتے ہیں، وہاں پر لوگ شوٹنگ کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے مسجدوں میں. بہرحال یہ سب نمود و نمائش کے لیے ہو رہا ہے. منبروں کو بلند کیا جائے گا، یعنی کہ سب کچھ دکھلاوا. مال غنیمت کو ذاتی دولت قرار دے دیا جائے گا، یعنی کہ بے ایمانیاں بڑھ جائیں گی، کسی کو حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. وہی چیز ہے، کوئی دین ایمان نہیں رہ گیا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. اور دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ دین کا علم جو ہے، آج آپ دیکھ لیں لوگ دین کا علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، اکثر ہمیشہ اکثریت کی بات ہوتی ہے. یاد رکھیے گا
کہ آپ نے کسی کو کوئی جواب دینا ہے، یا آپ نے کسی کو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنا ہے، یا آپ نے اپنے کانسیپٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، یا آپ نے کوئی چیز کسی کو دکھلاوے کے طور پہ آپ نے اپنا علم، اپنا عالم ہونا آپ نے ظاہر کرنا ہے، یا آپ کو اپنی واہ واہ چاہیے، آپ کو اپنی تعریف چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی، اور یا آپ کو اس کے ذریعے آپ نے دنیا کمانی ہے، آپ عالم بن کے آپ کوئی چیریٹی چلا لیں گے، آپ کو فنڈز آئیں گے، آپ یا کوئی فرقے کو پروموٹ کر دیں گے، اس سے فنڈز آئیں گے، یا کچھ بھی، یعنی کہ مقصد دنیا رہ گیا نا۔ دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، دنیا کی جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ سب تنخواہوں پہ لگے ہوئے ہیں، یا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی دین کوئی تنخواہیں لینے کے لیے تو نہیں تھا۔ دین کا علم جو ہے وہ تنخواہ کے لیے تو نہیں ہوتا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ میں اسٹیٹس پہ لگ جاؤں گا، یہ تنخواہ لگ جائے گی، اور پھر میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا، تنخواہ بھی ساتھ چلے گی۔ پہلے جتنے بھی ہمارے جو پرانے وقتوں کے جو علماء تھے، وہ اپنا ان کا ذریعہ معاش اور ہوتا تھا، ساتھ ساتھ وہ والنٹیئرلی بغیر کسی دنیاوی غرض کے وہ دین سکھاتے تھے۔ اصل دین کا حسن ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ دنیا کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اب تو دین کا علم حاصل ہی کیا جاتا ہے، دنیا کی غرضیں ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے علاوہ اگر ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، اس میں کوئی 1% بھی اگر کوئی ملاوٹ ہے نا، تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ بھی ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ سامنے ہمارے یہ سب چیز میجورٹی میں یہ چیز آ چکی ہوئی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میجورٹی کی بات ہوتی ہے۔ اور اپنے باپ کو دور کر دے گا، ظاہری بات ہے، دوستوں میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا، بیوی کے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا، ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایک چیز سمجھ لیں، اللہ اور رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو سب سے بلند رکھا ہے نا، اور جس رشتے کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمیں قدر کرنے کی ہمیں حکم دیا ہے نا، اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ والدین کا رشتہ ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شامل ہیں، یعنی کہ ان کے بعد ہمارے لیے جو سب سے جو بڑا رشتہ ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اس سے بڑا رشتہ نہیں ہے پھر اور کوئی۔ میں نے آپ کو گریجولی سمجھا دیا۔ بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، ماں باپ کے ساتھ کیا ہمارے آج کل کیا رشتے ہیں، ہم کتنی دور آ گئے ہیں۔ ہم والدین کو ہم ٹائم نہیں دیتے، والدین کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسے دے دینا اصل چیز نہیں ہوتی ہے، ان کی چیزیں لا دینا اصل چیز نہیں ہوتی ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا، ان کی باتیں سننا۔ ان کو اگر کوئی شکایت ہے، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ان کو ٹائم دیں، ان کو پورا آپ ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سلوک رکھیں، بڑا خوبصورت سلوک رکھیں کہ ان کو خوشی ہو آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں، ان کو خوشی ہو آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں۔ آپ ان کو اپنے اس طرح بس فار گرانٹیڈ مت لیں ان کا ہونا۔ اس پہ تو بہت ساری حدیث ہیں، بہرحال بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آپ یہ دیکھ لیں یہ کیا کیا چل رہا ہے اس وقت ہمارے اس دور فتن میں، ہم کتنی دور آ گئے ہیں، ہم اپنے دین کی اصل سے کتنی دور آ چکے ہیں۔ جو اس کی جو خوبصورتی تھی، جو اس کی جو اصل جو ایسنس تھی، جو دین کی جو روحانیت تھی، ہم اس کو کھو چکے ہیں۔ اور اس امت کا آخری حصہ پہلے والوں پر لعنت کرے گا، یعنی کہ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس سے بھی آپ سمجھ لیں گے کہ ہم پہلے والوں پہ لعنت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ معاف کرے، ہمیں لعنت سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اس پہ کہ لعنت نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں یہ حق جو ہے نا، یہ اللہ کا ہی ہے اور اللہ کے رسول کا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پر انہوں نے لعنت دی وہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کا اللہ کے رسول نے جن پر دی ہے وہی حق ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی پر لعنت کر سکیں، کیونکہ یہ حدیث کے مطابق یہ بڑا واضح ہے کہ آپ کسی پر لعنت کرتے ہو، اگر وہ اس لعنت کے حقدار نہیں تو لعنت واپس لوٹتی ہے آپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اتنا بڑا رسک یہ اسی طرح یہ سر کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو کافر کہہ دو گے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کافر ہو جاتے ہو، آپ کا کافر ہونا ٹھہر جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا یہ رسک کون لے گا بھائی؟ یہ کیا ہے کہ کس روش پہ ہم لوگ جا رہے ہیں؟ لعنتیں کرتے ہیں، دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ I don't know، ہم اپنا سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کے ساتھ، ہمارا کیا اس وقت اللہ کے ہاں، ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ہر لحاظ سے دیکھ لیں، انفرادی لحاظ سے دیکھ لیں، اجتماعی لحاظ سے دیکھ لیں، اس کے باوجود ہم اتنے بے باک، اتنے ہم نڈر ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم ایسے
گستاخانہ انداز میں ہم لوگ حدیں کراس کر جاتے ہیں. استغفر اللہ. ہر قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہوگا، یعنی کہ جن لوگوں کو اوپر رکھا جائے گا وہ لوگ گھٹیا شخص ہوں گے، وہ لوگ دین کی جو حدوں کو ہیں وہ کراس کرنے والے ہوں گے. لوگوں کا بڑا، یعنی کہ لوگوں میں سے جو بڑا جس کو سمجھا جائے گا وہ ان کا کمینہ ترین شخص ہوگا. اللہ اکبر. آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. یہ ہو رہا ہے آج. آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. اس کی جو اسپرچویلٹی ہے، اس کی جو اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس کی طرف لوگ غور نہیں کریں گے لوگ، بلکہ اس کی ظاہری دبدبے اور ظاہری اس کے جو جاہ و جلال اور جو اس کا جو رتبہ ہوگا، اور اس سے ڈر کر کہ بھی یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایسا ہوگا. اللہ اکبر. امت فرقوں میں بٹ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے حدیث کے جو مفہوم ہے اس طرف چلتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ شام کی طرف جا رہا ہے. پہلے تو زیادہ اس پر میں نے بات کی کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ڈسکس کرنی ضروری تھیں. بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا اس حدیث کا، میں اس میں آتا ہوں. لوگ شام کی طرف ہجرت کریں گے. دمشق اس کا بہترین شہر ہوگا. شام فتح ہونے کے بعد فتنے ظاہر ہوں گے، پھر ایک غبار آلود تاریک فتنہ آئے گا، پھر یک کے بعد دیگرے فتنے آئیں گے. پھر میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا شخص نکلے گا جسے مہدی کہا جائے گا. اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی پیروی کرنا اور تم مہدی کے ماننے والوں میں سے ہو جانا. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ حضرت امام مہدی کا دور، یہ جو شام میں جو اس معاملات چل رہے ہیں، یہ ہمیں حضرت امام مہدی کے دور کے قریب لے گئے ہیں. اور شام سے جو لنک بن رہا ہے نا حضرت امام مہدی کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. ہم نے اپنے امام مہدی کے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈیٹیل میں حضرت امام مہدی کے بارے میں گفتگو کی تھی. وہ ایپیسوڈ ضرور دیکھ لیں جس نے نہیں دیکھا. اس میں کلیئرٹی میں اس میں ساری حدیث ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں، جس میں صحیح بخاری سے ایک حصہ تھا، اور صحیح بخاری کا وہ حصہ جس میں مقام بیدا پہ شام کا ہی لشکر دھنسنے کی بات ہو رہی ہے، اسی میں ہی ایکسپلینیشن جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہم نے لگائی تھی. اور پھر ساری حدیث کو ہم نے میچ کر کے سارا حضرت امام مہدی کا پورا ایک ایپیسوڈ بنایا تھا صحیح حدیث کے ساتھ. وہ ایپیسوڈ دیکھ لیں، میں اس کا لنک لگا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں پلیز. حضرت امام مہدی کے اوپر اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا، حضرت امام مہدی کے اوپر شام کے ساتھ اس کا بہت اس سارے جو واقعے کا نا بڑا ایک تعلق ہے حضرت امام مہدی کا شام کے ساتھ. تو موسٹ پروبیبلی وہ شام میں مجاہدین کے کسی جماعت کا حصہ ہوں، وہاں پر وہ سرگرم عمل ہوں، اور فیوچر میں معاملات آگے بڑھنے والے ہوں، کیونکہ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آگے معاملات بہت خراب ہونے والے ہیں شام میں. تو کوئی ایسی سچویشن ہو کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑے، پھر وہ مدینہ میں پناہ لیں، پھر وہاں سے شام کے ہی لوگ آئیں گے ان کے پیچھے ان کو کیپچر کرنے کے لیے، پھر وہ وہاں سے نکلیں گے مکہ میں پناہ لیں گے، پھر مکہ کے لوگ ان کو پہچان لیں گے، پھر ان کی نشانیاں ان کو سمجھ آ رہی ہوں گی، ان کو لے کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ وہاں پر ان کی بیعت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپلین کی تھیں، لیکن اس کا شام کے ساتھ اس سارے واقعے کا بہت گہرا تعلق ہے. تو شام میں یہ سب کچھ جو ہلچل ہو رہی ہے، یہ سارے اسی طرف سلسلہ جا رہا ہے. اور اس میں آگے ہم حدیث جلدی میں ایکسپلین کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کا مرکز شام کے شہر دمشق کے علاقے غوطہ میں ہوگا. یہ غوطہ کا علاقہ جو ہے یہ دمشق کے آس پاس ہی کہیں ہوگا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بہرحال اس میں آپ ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد گروہوں میں بٹ جاؤ گے. وہی فرقہ واریت کی بات آ رہی ہے، ہم جس سے پہلے بات کر چکے ہیں. اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، اور قرب قیامت ایمان والوں کا مرکز شام ہوگا. اللہ اکبر. اس میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بلکہ دو حدیث رکھ دیتا ہوں، جس میں مفہوم کے مطابق یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاد کرنے والوں کی جو اہل شام میں جو اکثریت ہے نا، وہ حق پر ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں حدیث آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. پھر دوسری حدیث میں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ شام میں 10 میں سے 9 حصے بھلائی ہے، اور باقی جگہوں پر 10 میں سے 9 حصے برائی ہے. تو میجورٹی جو ہے شام کے لوگوں کی وہ حق پرست ہے، وہ حق پہ ہے. اس لیے لوگوں کو زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو شام کی جو میجورٹی ہے نا، آپ نے اس کی میجورٹی کے ساتھ شامل ہو جانا ہے.
جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں یہ مین اسٹریم میڈیا اور یہ جتنے بھی جو سو کالڈ اسکالرس علماء سو کے اوپر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں ایک ایپیسوڈ بناؤں گا، بنانا چاہ رہا ہوں ان شاء اللہ. ہوپ فلی آئی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ان شاء اللہ. اللہ کی مدد سے ان شاء اللہ میں اس پہ علماء سو پر بھی ایک ایپیسوڈ بناؤں گا، اور ان شاء اللہ ایک میں احادیث کی جو امپورٹنس ہے اس پر میں ایک ایپیسوڈ بناؤں گا. اس میں ڈیٹیل سے قرآن سے میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز ایکسپلین کروں گا کہ جس طرح قرآن امپورٹنٹ ہے اسی طرح حدیث بھی امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے لیے احکامات ہیں جو انہوں نے دیے ہیں وہ ان کو ماننا اور ان کی فرضیت کو اس پہ ایمان لانا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. ان شاء اللہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا. تو بہرحال یہ چیز سمجھ لیں جی کہ جو جہاد کرنے والے جو ہیں، جو اہل شام کی بات ہو رہی ہے، ان کی اکثریت حق پر ہے. ٹھیک ہے جی، بار بار کہا جا رہا ہے اہل شام کے بارے میں. اور بہرحال ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں. اللہ کی زمین میں چنا ہوا ٹکڑا شام ہے اور اس میں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں کلیئرٹی میں بتا دیا گیا. ایک اس حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں شام کو اپنے اوپر لازم کر لینا. جب فتنوں کا دور ہوگا، جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، جب بہت زیادہ آپ کو شکوک و شبہات ہوں گے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہجرت ہے شام ہی کی طرف ہوگی. ابھی اگر صورتحال کو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا سا ویٹ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ صورتحال مزید آگے کلیئر ہو جائے گی. اور یہ آگے معاملات شام میں بہت زیادہ آگے تیزی پکڑنے والے ہیں اکارڈنگ ٹو حدیث. اللہ نوز بیسٹ. یہ سب چیزیں میرے انالیسز ہیں، سب باتیں جو میں نے کی ہیں، اس میں جو کمی بیشی ہے، جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.